آپ کے سامنے جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کی روشنی میں 10 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ کتنی باتیں بھائی؟ 10 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات ہے، اہل حدیث مسلک کی بنیاد اور اساس جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو یہ حکم دیا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اے آدم، آپ نے آسمانی رشد و ہدایت کی پیروی کرنی ہے۔ جو شخص آسمانی رشد و ہدایت کی پیروی کرنے والا ہے، دنیا میں بھی اس پر کوئی غم نہیں اور آخرت میں بھی کسی قسم کا کوئی حزن اور کوئی پریشانی نہیں۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا ہے، وہی دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو دیا۔ قرآن مجید کی 2 آیت کریمہ، شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّینِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَن أَقِیمُوا الدِّینَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِیہ۔ اور اسی طرح وہ آیت کریمہ جس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کا آغاز کیا ہے، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔ اور میرے بھائیوں دوستو، دیگر جتنے بھی ادیان و فرق ہیں، ان کو زمین پر مرتب کیا گیا، ان کے استدلالات، ان کے استنباط زمین پر مرتب کیے گئے، اور مسلک اہل حدیث کی بنیاد اور اساس جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہے، جس کو آسمان سے نازل کیا گیا ہے۔ پہلی آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اور دوسری آیت کریمہ ہے، فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا پیغام آپ کے نام ہے، حق و باطل میں فرق جان کر جیے۔ حق و باطل کے اندر پھیلی فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ منہج ہے۔ اہل حدیث کا منہج جو ہے وہ وحی الہی کی پیروی ہے، اور دیگر جو فرق و ادیان ہیں وہ اپنے اپنے احبار و رہبان اور علماء کی باتوں کو اللہ کا دین سمجھتے ہیں۔ اتخذوا احبارهم و رہبانهم اربابا من دون اللہ۔ تو پہلا یہ فرق ہے مسلک اہل حدیث اور دیگر مسالک کے درمیان۔ اب آئیے دوسری جو چیز ہمارے اور مخالفین کے درمیان فرق کرنے والی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے۔ اہل حدیث کے سخت ترین مخالفین بھی اہل حدیث کے عقیدہ توحید پر انگلی اٹھانے والے نہیں ہیں۔ آئیے اس بات کو سمجھیے، توحید کا مطلب و معنی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں، اس کی خوبیوں میں یکتا و تنہا، احد و واحد، لا شریک ماننا۔ اور میرے بھائیوں دوستو، سب سے پہلی چیز یہ ہے، اس کی آواز کو صحیح کریں، سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ رزق عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ توجہ میری طرف، رزق عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ رزق عطا کرنے والا کون؟ اللہ۔ پھر بولیے، رزق عطا کرنے والا کون؟ اللہ۔ علی اجمیری کو داتا کہنے والوں، اس بات پہ غور کرنا، جن جن سے تم اللہ کے سوا رزق مانگتے ہو، جب یہ اپنی ماؤں کے پیٹ میں تھے تب ان کو رزق عطا کرنے والا کون تھا؟
اور جب یہ دنیا میں آئے تو تب رزق دینے والا کون؟ اللہ کے قرآن کا اعلان ہے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ تو میرے بھائیوں دوستو، عقیدہ توحید کا پہلا سبق سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنایا جاتا ہے، سیرت کو منایا نہیں جاتا۔ سیرت کو اپنانے کا مطلب یہ ہے آپ کے پاس عقیدہ بھی وہی ہونا چاہیے جو عقیدہ محمد رسول اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے نبی کا عقیدہ کیا ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون؟ اللہ ہے۔ اب آئیے دوسری بات، رزق کے بعد دوسری اہم جو چیز ہے وہ اولاد ہے۔ یا بلی من یشاء اناسا و یا بلی من یشاء الذکورا او یزوجہم ذکرانا و اناسا و یجعل من یشاء عقیما۔ بیٹیاں دینے والا کون ہے؟ بیٹے دینے والا کون ہے؟ کچھ نہ دینے والا کون ہے؟ رب کے دو نبی ہیں۔ قرآن مجید کا اعلان ہے قاف آیا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ عقیدہ اپنا کر جیے۔ اولاد عطا کرنے والا کون ہے؟ ایک نبی کہہ رہے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اور دوسرے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ بتائیے اولاد مانگنے والے انبیاء ہیں، عطا کرنے والا کون ہے؟ اب والدین اس رشتے کا انتخاب کرنے والا کون ہے؟ آپ نے یا میں نے کبھی اللہ سے اپنے والدین مانگے ہوں؟ بغیر مانگے ہمیں والدین عطا کرنے والا کون ہے؟ بغیر مانگے نسب عطا کرنے والا کون ہے؟ بغیر مانگے جنس عطا کرنے والا کون ہے؟ لوگ کہتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ بتائیے اس بات کی گواہی دیجئے رب کا ولی عمران ہے، ان کی زوجہ وہ بھی اللہ کی ولیہ ہے، دونوں ولی چاہتے ہیں بیٹا ہو، لیکن رب کے قرآن کا اعلان ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ ولی بیٹا چاہتے ہیں، آسمان والے نے بیٹی عطا کی ہے۔ یہ اس بات کی گواہی ہے بیٹے دینے والا کون ہے؟ بیٹیاں دینے والا کون ہے؟ اور آئیے اس بات سے کبھی بھی پریشان نہ ہو، کہنے والے کہتے ہیں، کہتے رہیں گے حضرات اولاد دینے والا کون؟ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں کون؟ رزق دینے والا کون؟ شفا دینے والا کون؟ مصائب سے نجات دینے والا کون؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ۔ بیمار ایوب کو شفا دینے والا کون ہے؟ حضرات میرا ساتھ دیجئے گا، اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس کو اللہ تبارک و تعالی خالق و مالک کو جب پکارا ہے مچھلی کے پیٹ سے، حضرت یونس کو نجات دینے والا کون ہے؟ تو سیرت النبی کا پہلا پیغام جو ہے وہ منہج کا ہے۔ سیرت النبی کا دوسرا پیغام اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا ہے۔ سیرت النبی کا تیسرا پیغام کیا ہے؟ ہم نے جس کا کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں نماز بھی اس کے مطابق پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں جس کا کلمہ پڑھتے ہیں نماز بھی اس کی پڑھتے ہیں۔ پھر بولیے جس کا کلمہ نماز بھی اس کے طریقے پر پڑھتے ہیں۔
حضرات اسی طرح نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، نماز بھی آپ کے مطابق ہے، خوشیاں بھی آپ کے مطابق ہیں، عیدیں بھی آپ کے مطابق ہیں، غمیاں بھی آپ کے مطابق ہیں، جینا بھی آپ کے مطابق ہے، مرنا بھی آپ کے مطابق ہے۔ آؤ ایک محبت کا انداز تمہارا ہے، ایک محبت کا انداز ہمارا ہے۔ تمہاری محبت کا انداز عہد نبوی میں صحابہ کے دور میں ہاتھ اٹھا کر بتانا، جلوس تھے، جلیاں تھیں، عہد نبوی کے اندر جشن تھے، عہد نبوی کے اندر یہ تمہاری جو خرافات ہیں یہ تھی۔ عہد نبوی میں کیا تھا؟ پیغمبر کی سیرت تھی، صحابہ کا عمل تھا۔ اور آئیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چوتھا پیغام کیا ہے؟ حضرات سیرت کا چوتھا پیغام ہے، میرے ساتھ دیجئے گا، تمام صحابہ کا احترام کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ پھر بولیے تمام صحابہ کا، پھر بولیے تمام صحابہ کا، پھر بولیے تمام صحابہ کا۔ میں نے نام لینا ہے، آپ نے کہنا ہے احترام کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر کا، حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا، حضرت علی کا، حضرت معاویہ کا، حضرت حسن کا، حضرت حسین کا، نبی کی ساری بیویوں کا، آپ کی بیٹیوں کا، آپ کے داماد کا احترام کرنا ہے۔ اور اہل حدیث کا عقیدہ ہے نبی کے سارے صحابہ جنتی ہیں، نبی کے سارے صحابہ، میرا ساتھ دیجئے گا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ، حسن، حسین، اور نبی کی ساری بیویاں، آپ کی بیٹیاں، پیغمبر کا سارا خاندان۔ یہ اہل حدیث کا منہج ہے، جینا ہے صحابہ کے طریقے پر، مرنا ہے صحابہ کے طریقے پر، قرآن پر چلنا صحابہ کے طریقے پر، سنت پر چلنا صحابہ کے۔ اور آئیے حضرات سیرت النبی علیہ السلام کا چوتھا پیغام ہے، عمر صدیق ان باتوں سے پریشان نہیں ہونے والا۔ الفتون من دیش سے ہو گئے رقیبہ، آواز صدا کم نہ کنت رزق قدارا۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، ساری دنیا مل کر بھی ابن صدیق کا، عمر صدیق کا نقصان کرنا چاہے، رب نہ چاہے کوئی نقصان کر سکتا؟ عمر صدیق مر سکتا ہے، علماء کا بے ادب ہو سکتا، جھوٹے پراپیگنڈے کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ پھر بولا جھوٹوں پر کس کی لعنت ہے؟ میرا ساتھ دیجئے گا، سیرت النبی کا پیغام ہے، ڈرنے والے نہیں ہیں، جھکنے والے نہیں ہیں۔ ہم نے بزدل باپ کا دودھ نہیں پیا، ہماری رگوں میں بزدل باپ کا خون نہیں ہے۔ کٹ سکتے ہیں، مر سکتے ہیں، مسلک اہل حدیث سے کبھی غداری کر سکتے؟ ہم مسلک اہل حدیث سے کبھی غداری کر سکتے؟ غداروں کو پہچان کے جیے۔ اللہ کی قسم کہتا ہوں، اگر عمر صدیق غداری کرے، زندگی کیا میری قبر پہ تھوک دینا۔ کتاب و سنت کی علمبرداری اپنا جینا مرنا ہے، فرق جان کے جیو، غیرت پہچان کے جیو۔ آئیے حق و باطل میں انتخاب کر کے جیے۔ مرنے والے ہیں، کٹنے والے ہیں، نہ جھکنے والے ہیں، نہ ڈرنے والے ہیں۔ اور آؤ تمہاری ان کی در بھکیوں سے ہم ڈرنے والے نہیں، ایک نہیں 1000 جگہ پہ آئے گا، اللہ کا قرآن بھی سنائے گا، نبی کا فرمان بھی سنائے گا۔ اور میں دعوت غور و فکر دینے لگا ہوں۔ لوگ الزام لگانے والے الزام لگاتے ہیں، جب تک فریقین کی بات کو نہ سنا جائے، کسی کا جرم ثابت نہ ہو جائے، اس کے خلاف نہ نعرے کو بلند کرنا
یہ سازش کا حصہ ہے. اہل حدیث کبھی سازشی ہو سکتا نہیں ہے. اور آئیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پانچواں پیغام سنیے. سیرت النبی کا پیغام کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والا کبھی بے نماز ہو سکتا نہیں. نبی کا کلمہ پڑھنے والا کبھی بے نماز ہو سکتا. نبی کی محبت میں نماز پڑھنی ہے. کہنا اپنے آپ کو عاشق اور داڑیاں مڈانا اپنے آپ کو عاشق کہنا. بے نماز رہنا اپنے آپ کو عاشق کہنا. حلال و حرام میں فرق نہ کرنا سیرت النبی کا پیغام ہے. نمازیں پوری پڑھنی ہے. نمازیں پھر بولیے نمازیں. گھروں میں قرآن کی تلاوت کرنی ہے. میں نے 10 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. حضرات سنتے جائیے. یہ 5ویں بات ہے. اہل حدیث جو ہے وہ نمازی ہے. اہل حدیث تہجد گزار ملے گا. اہل حدیث اشراق و مبین کا پابند ملے گا. اہل حدیث جو ہے وہ نمازوں کے نوافل پڑھنے والا ملے گا. میرے بھائیوں آج اہل حدیث دعوت دیتے ہیں جس کا کلمہ پڑھتے ہو آپ کے عبادت کے طریقے اپنانا ہوگے. اور رب کے قرآن کا اعلان ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ کامیاب ہے نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. رب کے قرآن کا اعلان ہے والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. اور یہ بات یاد رکھو اہل حدیثوں عمر صدیق اور آپ کا ساتھ ایسا ہے جیسے جسم اور روح کا ساتھ ہے. اہل حدیثوں کی عوام سے عمر صدیق کی محبت کوئی مائی کا لال نکال سکتا؟ ذرا کھڑے ہو کر بتانا. عمر صدیق سے محبت کرنے والے جو محبت کرنے والا ہے کھڑے ہو کر بتانا. یہ دکھاؤ دنیا کو عمر صدیق سے محبت کرنے والے کھڑے ہیں. اہل حدیث تقلید کرنے والا نہیں ہوتا. اور بیٹھیے تشریف رکھیے. میں چھٹی بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. 5ویں بات کو پورا کر لوں میرے بھائیوں دوستو. 5ویں بات اہل حدیث قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے. اہل حدیث کون ہوتا ہے؟ پھر بولو اہل حدیث کون ہے؟ پھر بولو اہل حدیث کون ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے. اہل حدیث ذکر و اذکار کرنے والا ہے. فاذکرونی اذکرکم. اہل حدیث کون ہوتا ہے؟ ذکر کرنے والا. اہل حدیث ذکر کرنے والا ہے, تلاوت کرنے والا ہے, اور اہل حدیث دعا کرنے والا ہے. دعا اپنی زندگی کے اندر لائیے. فرض نماز کے بعد قبولیت کا وقت ہے. انفرادی دعا کیجئے. بارش کے قطرات اترنے کے وقت انفرادی دعا کیجئے. اپنے والدین سے دعا کروائیے, اپنے والد سے دعا کروائیے. اللہ اولاد کے حق میں باپ کی دعا کو رد کرتا نہیں ہے. اور میرے بھائیوں اور دوستوں, اہل حدیث کا یہ پیغام ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اہل حدیث وہ ہے کہ جس کے پاس نیک عمل, نیک سیرت, اچھا کردار ہے. اور آؤ اہل حدیث کا جو اچھا کردار ہے وہ کیا ہے؟ اہل حدیث نشے کے قریب نہیں جاتا. 7واں پیغام ہے اہل حدیث نشے کے قریب انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. اور بتائیے اہل حدیث کبھی بھی نشے کے قریب نہیں جاتا. اور اسی طرح اہل حدیث کے کردار کی بات کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب نہ جانا. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ, اور فواحش کے قریب بھی نہ جانا. اہل حدیث فواحش کے قریب بھی نہیں جاتا.
اہل حدیث زنا کے قریب بھی نہیں جاتا. اور آئیے یہ اہل حدیث کا پیغام ہے. اہل حدیث نامی بات ہے. اہل حدیث کفر کو کفر کہتے ہیں, شرک کو شرک کہتے ہیں, لیکن مسلمانوں کو کافر کہنے کی جرات اہل حدیث کرتے نہیں ہیں. ان باتوں سے آپ پریشان نہ ہو, نہ یہ باتیں میرے ذہن و اعصاب پہ اثر کرتی ہیں. بیٹھ جائے, ہم یہ ساری چیزیں جمع نفی کر کے چلتے ہیں. میرے بھائیوں, آج دوپہر کے جلسے میں اعلان کر چکا ہوں کہ میری طرف سے معافی کا عام اعلان ہے. اگر کسی نے گالی دی ہے, عمر صدیق نے اسے بھی معاف کر دیا. اگر کسی نے بہتان لگایا, اسے بھی معاف کر دیا. لیکن یہ بات یاد رکھنا, شرافت کو کبھی بزدلی نہ سمجھنا. میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں اور علماء سے بھی کہتا ہوں, فریقین کی بات کو سنا جاتا ہے. خود ہی گواہ, خود ہی مدعی, خود ہی جج. ہمیں پتا تھا قصور ہمارا ہی نکلے گا. اہل حدیث حافظ امین صاحب دے مدرسے سارے منڈے نے. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. بات یہ ہے, ایک بات سن, میری بات سنیں. اللہ کے فضل سے میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے فضل سے اس شرذمۃ قلیلہ, ان افراد کے اندر مرکزی جمعیت اہل حدیث کا کوئی بندہ نہیں ہے. اہل حدیث یوتھ فورس کا کوئی بندہ بھی نہیں ہے. اور آؤ سنتے جاؤ, مرکزی جمعیت اہل حدیث کو نقصان پہنچانے والے جو کھڑے ہیں وہ علمیہ کوئی ہو, رب ذوالجلال کی قسم ہے, مرکزی جمعیت کو کوئی نقصان پہنچا سکتا نہیں. اور آئیے مرکزی جمعیت کے امیر میرا ساتھ دیجئے گا, مدبر و باتدبیر ساجد میر. اہل حدیثوں کا ایک امیر, اہل حدیثوں کا ایک امیر, مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان. اور آئیے میں باتیں آخر میں جو کرنا چاہتا ہوں, کوئی بات نہیں, تندیے بادے مخالف سے گھبرانا ہے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اور میرے مناظروں کو سننے والوں, تم تو آگے خاموش بیٹھے ہو نا, سارے کے سارے بولتے ہیں, عمر صدیق پھر بھی بولتا ہے. کوئی پرواہ نہیں ہے, دنیا دیکھ رہی ہے اور دنیا دیکھے گی. پھر بتائیے, جو میں بات کر رہا تھا, اہل حدیث تکفیری نہیں ہے. اہل حدیث تکفیری, اہل حدیث تکفیری نہیں ہے. اور آئیے 10ویں اور آخری بات, آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کا یہ پیغام لے کر ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. میں شیوخ الحدیث کو اپنے باپ کا درجہ دیتا ہوں. حافظ امین صاحب میرے استاد ہیں, میرے باپ ہیں, لیکن بات یاد رکھیے گا, کسی کے ہاتھوں نہ استعمال ہونا کہ شہر کے اندر کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہ رہو. جب تک زندہ ہے اسلام پہ, اہل حدیث مسلک پہ, مرکزی جمعیت پہ, اور زندہ بھی ان کے ہیں, مر کر بھی ان کے ہیں. اور میری بات یاد رکھیے, آپ نے یہ دعوت لے کر دنیا کے سامنے پھیلنا ہے اور ان باتوں کی پرواہ نہیں کرنی. لوگوں کو توحید کی دعوت دینی ہے. کس کی دعوت دینی ہے؟ توحید کی. لوگوں کو سنت کی دعوت, لوگوں کو احترام صحابہ کی دعوت, لوگوں کو احترام خاندان نبوت کی دعوت, لوگوں کو نماز کی دعوت, لوگوں کو حیا کی دعوت, لوگوں کو نشہ نہ کرنے کی دعوت, لوگوں کو تکفیر سے روکنا ہوگا. چوروں اور ڈاکوؤں کے جتھے جو ہیں ان کو روکنا ہوگا, اور لوگوں کو دعوت دینی ہوگی سلف کے منہج پر. کس کی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہی باتیں ہیں. اللہ انہی پر زندہ رکھے, انہی پر موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.